انہوں نے نعتیہ کلام اور آپ کی لکھی ہوئی غزلیں بھی آپ کے سامنے پیش فرمائیں۔ یقین کریں جن لوگوں نے حضور بابو جی رحمت اللہ علیہ کا دور دیکھا ہے، کیا وہ یاد تازہ ہوئی ہے؟ یاد وہی پتہ چل رہا تھا حضور بابو جی تشریف فرما ہے اور آپ کا محبوب آپ کے سامنے کلام پیش کر رہا ہے۔ جو تھوڑی دیر پہلے آپ حضرات نے وہ دور دیکھا جو حضور بابو جی کا دور تھا اور محبوب قوال سنانے والا ہوا کرتا تھا، نماز سے پہلے وہ دور تھا اور ابھی نماز کے بعد جو دور شروع ہو رہا ہے یہ حضور اعلیٰ کا دور شروع ہو رہا ہے۔ یعنی نماز سے پہلے حضور بابو جی غریب نواز کا دور تھا اور ابھی نماز کے بعد وارث حضور میں مہر علی شہزادہ غوث چلی حضور پیر سید نصیر الدین نصیر جب اپنا علمی کلام آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے پتہ چلے گا، آپ کا ایمان گواہی دے گا کہ یار سمجھ نہیں آتی، خاموش ہوں تو پتہ چلتا ہے بابو جی ہیں، بولنا شروع کر دیں تو پتہ چلتا ہے مہر علی شاہ بول رہے ہیں۔ الحمدللہ اس علاقے کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اس علاقہ میں اچھا علمی کام کرنے والے اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین علامہ پیر محمد عبدالقادر صاحب فیکٹری والے تشریف فرما ہیں، مفتی حبیب الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں، مولانا استاد عبدالرازق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا مسعود الحسن صاحب تشریف فرما ہیں اور شیخ الجامعہ حضرت استاد مفتی محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر علامہ مفتی محمد ظہور اللہ ہاشمی موجود ہیں اور حضرت پیامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے فرد موجود ہیں۔ حضور شاہ صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے اطار والے تشریف فرمائے، بڑے بڑے علمی حضرات موجود ہیں۔ صرف مختصر سی 2 تقریریں ہوں گی حاضری کے طور پر کہ پتہ چلے حضور نصیر ملت جہاں تشریف لے جاتے ہیں جہاں ایک علم کا سیلاب ساتھ ہے وہاں علماء کا بھی سیلاب آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ علامہ پیر عبدالقادر صاحب تشریف لاتے ہیں اور مختصر سے وقت میں بارگاہ ولایت میں بارگاہ قدسیت میں اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرات محترم، آج کے نورانی اجتماع میں عظیم علمی، فکری اور روحانی خانقاہ کے جانشین، جس خانقاہ نے پورے عالم میں عقائد کی حفاظت کی اور جو خانقاہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے۔ آج اس کے جانشین علمی بھی، فکری بھی اور روحانی بھی یہاں تشریف فرما، ان کے سامنے تقریر کرنا، وہ الفاظ کی ہر بات کو سمجھتے ہیں تو مجھ جیسا کم علم کیا بات کرے گا، لیکن گولڑا شریف کی خانقاہ کے
تمام عالم اسلام پر احسان ہیں، اور آج پیر طریقت رہبر شریعت لاڈلائے شہنشاہ جیلاں علم و فقر کے تاجدار حضرت قبلہ علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی مدد اللہ العالی صدارت فرما رہے ہیں، اور ملفوظات بھی ہم آپ کے ہی سماعت کریں گے، لیکن میں چند منٹ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ خانقاہی نظام تزکیہ ہے، اور آج ہم جو گولڑہ شریف میں حاضر ہو کر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ غوث زمان تاجدار گولڑہ لاڈلائے شہنشاہ جیلاں اعلیٰ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں میں وہ علمی اور فکری انقلاب برپا کیا کہ انگریز جیسی طاغوت قوت نے جو اپنا براتی نبی قرار کیا تھا، اس کو شکست پاش دے کر کملی والے کے دن کی عبادت کی۔ تکبیر! اس وقت یہ بات کرنا آسان نہ تھا۔ انگریز پوری قوت کے ساتھ بر صغیر پر قابض تھا، اور حضور اعلیٰ لاڈلائے شہنشاہ جیلاں غوث زمان کو آج ہم نے ان کی صورت مبارک کو دیکھا تو نہیں ہے نا، ارے فوٹو دیکھیں اب بھی روب کا پتہ چلتا ہے۔ یہاں غوث اعظم کی اولاد ہے، امام حسن کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد ہے، تاجدار انبیاء سرور عالم محبوب کائنات کن فقر کے تاجدار لا تعین کے تعین باعث وجہ تخلیق کائنات کے نور نظر ہے، جن کے میدان سے عالم میں انقلاب آ رہا ہے۔ آگے اس بات پر بھی غور کریں گے، آج ان کے علمی اور فکری جانشین یہاں موجود ہیں۔ اب آپ نے پہلے نظم میں بات سنی ہے، اب نثر میں سماعت کریں گے، اور یہ بھی خانقاہ میں اس طرح کے فرد کا ہونا۔ آج تو ہم بات کرتے ہیں نا، خانقاہوں کو آپ دیکھ لیں، میں تذکرہ نہیں کرتا، لیکن اس خانقاہ میں اس جیسے عظیم فرد کا آنا ہمارے لیے باعث برکت، باعث سعادت ہے کہ علمی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی اہل سنت کے عقائد کا محافظ ہے، اور اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں برملا ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ اعلان اسی لیے کہنا پڑتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جو یہ کہا تھا، کرمد ہے آلے دب الرضا بڑے اطلاع ہے میری بڑا، میں قضا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میں کیا خراج تحسین پیش کروں، میں سمجھتا ہوں میں تو ان کے ملفوظات عالیہ سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، آپ نے حکم دیا، سمجھتا ہوں کہ یہ بھی فیضان ہے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، عرین کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جبی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر، وما علینا الا اللہ۔ مولانا عبدالقادر صاحب فیکٹری والے آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال فرما رہے تھے۔ حاضرین محبت سے تشریف رکھیں، حضور نصیر ملت تشریف فرما ہے، زیارت بھی کریں اور محفل کے روحانی اور ایمانی مزے بھی لوٹیں۔ حضرات کوٹ نجیب اللہ یہ وہ گاؤں ہے جہاں بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، سنی بھی، وابی بھی، حیاتی بھی، مماتی بھی، حافظ بھی، قاری بھی، ہر طرح کے، ہر رنگ کے، ہر سطح کے علماء اس گاؤں میں ہیں۔ لیکن آخر وہ کون سی وجہ ہے
کہ جس وجہ نے تمام علماء سے حافظ حمید الدین کو امتیازی حیثیت عطا کر دی ہے۔ روزہ چمک رہا ہے، جھنڈے لہرا رہے ہیں، حضور نصیر ملت جلوہ افروز ہیں، علماء کرام قراء حفاظ موجود ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ نے حافظ حمید الدین کو اتنا روحانی بلند و بالا مقام عطا فرمایا؟ اس موقع پر مجھے حضرت بابا جی صاحب دریا شریف والوں کی بات یاد آ رہی ہے کہ آپ جب تاجدار گوڑا کے حضور حاضر ہوتے، گولا شریف بابا جی صاحب حافظ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ آتے، اور جب آپ حضرت اعلیٰ کا بلند و بالا مسجد شریف کا مینار دیکھتے تو حافظ جی صاحب کی زبان سے بے ساختہ حضرت رومی کا یہ شعر نکلا کرتا تھا کہ چشم روشن کن ز خاک اولیاء، چشم روشن کن ز خاک اولیاء، تا تو بینی ابتدا تا انتہا۔ فرمایا تو اپنی آنکھوں کو اولیاء کاملین کی در کی خاک سے روشن کر لے تاکہ تجھے پروردگار ابتدا سے لے کر انتہا تک کا سارا نور عطا فرما دے۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی روح کو، اپنی علمیت کو تاجدار گولہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر منور کرایا ہے۔ اس منور ہونے کی یہ فیضان ہے کہ حضور بابو جی اپنے دور میں تشریف لاتے رہے، اور حضور بابو جی کے بعد حضور لالا جی بڑے بھی تشریف لائے، اور حضرت بڑے لالا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آستانہ عالیہ گولہ شریف کے سجادہ نشین حضور نصیر ملت برق سے نفیس تشریف فرما ہے۔ دعا کریں اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، آپ کا سایہ دیر تک اہل سنت و جماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ جس طرح آپ وفادار ہیں، آپ کے اردا گردی ایک وفاداروں کی باقاعدہ جماعت موجود ہے۔ جس طرح مولانا عبدالرازق صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور بابو جی کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، آج نصیر ملت کے قدموں میں مولانا مسعود الحسن نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح استاد محب النبی رحمۃ اللہ علیہ حضور بابو جی کے دامن سے وابستہ تھے، آج مفتی ظہور اللہ حضور نصیر ملت کے دامن سے وابستہ ہے۔ آخر یہ وابستہ کیوں ہے؟ کہنا پڑے گا اصلہ نار یہ دیکھی کریے، نسلہ تک نہیں بھول دے۔ یہ وہ اصل خاندان ہے، یہ وہ اصل خاندان ہے جن پر تاجدار گولہ کا کرم ہوا۔ آج نسلیں بھی اس محبت کو یاد رکھ رہی ہیں، آج نسلیں بھی اس وفا کو یاد رکھ رہی ہیں۔ پروردگار اس گھرانے کے فیضان کو قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ تو آستانہ عالیہ بھوئی کے عالم دین جانشین شیخ الجامعہ مفتی محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا مفتی ظہور اللہ تشریف لاتے ہیں، اور مختصر وقت کے اندر آپ نے یہ تو سنا ہے نا کہ فلاں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ آج تک آپ سنتے رہے اور آج موقع پر دیکھیں گے کہ سمندر کوزے میں بند کس طرح ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حضور نصیر ملت تشریف فرما ہے، تو میں جہاں بھی آپ کا واز مبارک ہوتا ہے بہر صورت وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، خواہ مجھے کوئی گھریلو پریشانیاں بھی ہوں تو بھی میں ان کو پس پش ڈال کر حاضر ہوتا ہوں۔ آج صبح ہی میرے بہنوئی ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں اس معاملے میں مصروف تھا تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم مجھے تاخیر ہوا، لیکن بہرکیف میں بہر صورت پہنچا ہوں تاکہ وہ موتی جو آپ بکھیر رہے ہیں وہ میں اپنے سینے میں محفوظ کروں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان موتیوں سے محروم رہ جاؤں جو فیض مجھے حضور نصیر ملت سے حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں فیض جو ہے وہ یہی فیض ہے جو ہم حضور نصیر ملت سے حاصل کر رہے ہیں۔ دعوے سارے لوگ کرتے ہیں ہم فیض لے رہے ہیں، ہم فیض لے رہے ہیں، تو دنیا میں سب سے بڑا فیض کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا قرآن۔ دوسرا فیض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ ایک شخص ابا جی کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا جی کچھ مجھے بتائیں، مجھے کشف ہو جائے۔ کشف کے بارے میں پوچھنے لگے، آپ نے فرمایا کیا کرو گے کشف کو؟ کہنے لگے وہ میں مردوں سے باتیں کروں گا۔
تو ابا جی نے فرمایا مولانا کیا اچھا ہوتا جو آپ اللہ سے بات کرتے یا اللہ کے رسول سے بات کرتے. کہنے لگے جی میں تو مردوں سے بات کرنے کو ترس رہا ہوں تو اللہ سے کیسے بات ہو سکتی ہے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا رب ارنی یا اللہ مجھے دکھا. اللہ نے فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا. ایک موسیٰ کی شان تھی جو اللہ سے گفتگو ہوا کرتے تھے تو میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں. فرمایا ہاں کر سکتے ہو. فرمایا کس طریقے سے. کہنے لگے اللہ کا قرآن جو موجود ہے قرآن پڑھو گے تو اللہ سے گفتگو ہوگی. تو انہوں نے فرمایا نبی سے کیسے بات کر سکتا ہوں. فرمایا حضور کی حدیث پڑھو گے رسول اللہ سے گفتگو ہو جائے گی. تو اصل فیض جو ہے وہ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیض ہے جس فیض کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور وہ فیض اگر ملتا ہے آج ہمیں درگاہوں سے اگر ملتا ہے تو وہ فیض حضور نصیر ملت کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے جس فیض کو ہم اپنے سینوں میں لپیٹ رہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں تو میں نے ایک جلسے میں کہہ دیا کہ حضور نصیر ملت جو ہے وہ غوث وقت ہیں. ایک شخص نے میرے اوپر سوال کر دیا آپ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غوث وقت ہے تو یہ غوث وقت تو نہیں ہو سکتے. میں نے کہا بھائی تمہارے پاس غوث وقت کی کون سی دلیل ہے. تم کسے غوث وقت سمجھتے ہو. کیا ہونا چاہیے غوث وقت کے لیے. اس کی آنکھیں کیسی ہو اس کا چہرہ کیسے ہو اس کے ہاتھ کیسے ہو اس کے انداز کیسے ہو اس کا طریقہ کیسے ہو یہ مجھے بتاؤ. کہنے لگا نہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو بتاؤ ہوتی کیا چیز ہے. بھئی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں جو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. میری تجھ سے نسبت بڑی چیز ہے. ارے میری تجھ سے نسبت حضور نصیر ملت میری تجھ سے نسبت بڑی چیز ہے. اور خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. اور خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. اور خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے. میں سارے پاکستان میں پھرا ہوں. میں حضرت شاہ جامعہ کا بیٹا ہوں. پہلے بھی بیٹا تھا آج بھی بیٹا ہوں. پہلے کوئی اور بات تھی آج کچھ اور بات ہے. جب تک بیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ذرا میرے ساتھ مل کے آج حضور نصیر ملت تشریف فرما ہے. جب تک بیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ارے جب تک بیکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ارے تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ارے تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. پھر میں کیوں نہ کہوں بانگے دہل یہ کہتا ہوں حضور نصیر ملت تیری اس نگاہ کا شکریہ. ذرا مل کے محبت نال آج حضور نصیر ملت کی نگاہ پڑ جائے. تیری اس نگاہ کا شکریہ. ارے مجھے جس نے جینا سکھا دیا مجھے جس نے جینا سکھا دیا. کہنے لگا آپ کے پاس کون سی دلیل ہے. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے جو مسائل کو حل کرے مشکلوں کو حل کرے وہی تو غوث ہوتا ہے. غوث کا معنی مددگار. میں نے کہا حضور نصیر ملت تو مددگار ہے. کہنے لگا میری مدد تو کوئی نہیں کی. میں نے کہا میری تو کی ہے. کہنے لگا آپ کی کس طرح کی ہے کون سا مسئلہ آپ کا حل ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو قرآن و حدیث کے جو مشکل مسائل تھے وہ حضور نصیر ملت نے حل کر دی. جن میں مجھے تذبذب تھا جن میں مجھے پریشانی تھی وہ میری نظر میں اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کوئی ایسا عالم دین نہیں تھا جس کی بارگاہ میں میں جا کر ان مسائل کو حل کرتا. کوئی میرے ابے سے علم میں زیادہ ہو تو میں اس کے پاس جاؤں گا. میری نظر اگر آ کر ٹھہری ہے تو انتخاب نظر حضور نصیر ملت پر ہوا ہے. تو میری مشکل مسائل جو ہے ان مشکلوں میں میری امداد حضور نصیر ملت نے فرمائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت کے غوث ہیں. اللہ ان کے سائے کو ہمارے اوپر سلامت رکھے. یہ تقریر کا وقت نہیں یہ تو میں حاضری اس لیے لگوا رہا ہوں تاکہ حضور نصیر ملت کی نظر میں آ جاؤں. وما علینا الا البلاغ.